اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج فارسی ادب کی ایک خوبصورت کتاب، ایک اچھی کتاب جو اکثر مدارس میں داخل نصاب ہے، اس کتاب کو آج ہم پڑھیں گے، اس کی شروعات آج کریں گے۔ یہ کتاب گلزار دبستاں ہے اور آپ لوگوں نے تسہیل المصادر پڑھا ہے اور اس کتاب میں فارسی قواعد آپ کو یاد کرائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے فارسی کی پہلی بھی پڑھی ہے۔ تو اگر آپ تسہیل المصادر کے قواعد یاد رکھے ہیں اور فارسی پہلی پڑھ چکے ہیں تو گلزار دبستاں آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ کے لیے یہ کتاب بہت آسان ہوگی۔ ویسے یہ کتاب آسان ہے، لیکن اگر آپ اس سے پہلے جو اسباق پڑھے ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کو یاد ہوں گے وہ اسباق، تو آپ کے لیے یہ کتاب اور بھی آسان ہو جائے گی۔ تو آج کی کتاب کی شروعات کرتے ہیں۔ گلزار دبستاں حصہ اول ہے یہ، اور حصہ اول کے بعد حصہ دوم بھی پڑھائی جاتی ہے۔ حصہ دوم میں حکایت وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں ابتدائی کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں، کچھ اچھی باتیں پیش کی گئی ہیں۔ تو آئیں سبق شروع کرتے ہیں۔ گلزار دبستاں، گلزار کا معنی ہوتا ہے چمن، باغ، ہے نا، باغیچہ۔ دبستاں کا معنی مکتب، مدرسہ وغیرہ ہوتا ہے۔ تو گلزار دبستاں کا ایک معنی یہ ہو جائے گا کہ مدرسہ کا باغ، یا مکتب کا باغ، یا مدرسہ کا چمن۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، باغ جو ہوتا ہے اس میں ہر طرح کے پھول پائے جاتے ہیں، چمن میں ہر طرح کے گل پائے جاتے ہیں، پھول پائے جاتے ہیں، گلاب اسی میں، چمیلی اسی میں، موگرا اسی میں، تو ہر طرح کے پھول اس باغ میں پائے جاتے ہیں۔ تو مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، مدرسے میں ہر قسم کے بچے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی کمزور ذہن کے ہوتے ہیں، کوئی اعلیٰ ذہن کے ہوتے ہیں۔ تو گلزار دبستاں کا معنی یوں سمجھ لیں آپ، مدرسہ کا چمن، یعنی وہ مدرسہ جس میں ہر طرح کے پھول پائے جائیں، سمجھ گئے؟ تو گلزار دبستاں حصہ اول کی شروعات آج ہو رہی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، ان فقروں میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، ان فقروں میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو۔ فقروں، یہ فقرہ کی جمع ہے، اور فارسی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، فقرہ کا معنی ہوتا ہے جملہ یا ٹکڑا، کسی عبارت کا ٹکڑا یا کوئی جملہ۔ اور اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو تو آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ اضافت کسے کہتے ہیں، ترکیب اضافی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو اضافی کہتے ہیں، مرکب اضافی۔ تو اضافت دو اسموں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو اضافت کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ دو اسموں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس نسبت کو اضافت کہتے ہیں۔ اور دونوں اسموں میں جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے جو جملہ بنتا ہے
उस जुमले को मुरक्कब इजाफी कहते हैं। अरबी में मुजाफ पहले मुजाफिले बाद में, फारसी में भी उमूमन मुजाफ पहले और मुजाफिले बाद में होता है, लेकिन उर्दू में मुजाफ इलेह पहले होता है और मुजाफ बाद में होता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने फारसी में या दीगर किताबों में भी पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन इतना याद रहे कि अरबी में और फारसी में उमूमन मुजाफ पहले और मुजाफ इले बाद में है ना होता है, लेकिन उर्दू में जब हम तर्जमा करते हैं तो मुजाफ इले पहले आता है और मुजाफ बाद में आता है। तो अब समझ में आ गई बात कि इन फ़िक्रों में इजाफत की तरकीबों को देखो और ख़याल करो। मतलब ये हुआ कि ये जो जुमले आने वाले हैं, ये जो फ़िक्रे आने वाले हैं, ये सब के सब तरकीब इजाफ़ी के होंगे, यानी मुजाफ और मुजाफिले का मजमुआ होगा। तो सबसे पहला जुमला है आबे ज़र। आबे ज़र आपने पढ़ा है, आब का माना होता है पानी, ज़र का माना होता है सोना। जब हमने इजाफत की आबे ज़र, तो अब देखिए आब जो है ये मुजाफ है और ज़र जो है ये मुजाफ इले है, तो मुजाफ मुजाफ इले से मिलकर मुरक्कब इजाफी बन गया, ये जुमला बना, लेकिन तरकीब इजाफी का बना। तर्जमा के वक्त हम पहले मुजाफ इले को लाएंगे और बाद में मुजाफ को लाएंगे। तो देखें आबे ज़र, आब का माना पानी, ज़र का माना सोना, तो तर्जमा करेंगे आबे ज़र सोने का पानी। ठीक है, आबे ज़र, देखे आब से शुरू ज़र पे ख़त्म, लेकिन तर्जमा जब उर्दू में करेंगे तो ज़र से शुरू और आब पे ख़त्म। आबे ज़र सोने का पानी, आब का माना पानी, ज़र का माना सोना, लेकिन तर्जमा जब करेंगे तो सोने का पानी। ठीक है ना, तो मुज़ाफ़ इले उर्दू में पहले और मुज़ाफ़ बाद में आता है, लेकिन अरबी में मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इले बाद में आता है। यूं ही फ़ारसी में भी मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इले बाद में आता है। तो देखें आबे ज़र, आब मुज़ाफ़ है, ज़र मुज़ाफ़ इले है, लेकिन तर्जमा करते वक्त ज़र का तर्जमा पहले करेंगे, आब का तर्जमा बाद में करेंगे। आबे ज़र सोने का पानी। ठीक है, अब उसके बाद देखें कफ़े दस्त। कफ का माना होता है हथेली, कफ का माना हथेली, और दस्त का माना होता है हाथ। तो कफ़े दस्त हाथ की हथेली, कफ़े दस्त हाथ की हथेली। दिले मन, दिल का माना दिल, मन का माना यहाँ पर होगा मेरा। मन का माना मैं भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम तर्जमा क्या करेंगे, मेरा। दिले मन मेरा दिल, और इसमें अलामत इजाफत क्या है, रा। अलामत इजाफत कुल कितने हैं, 9, का के की रा रे री ना ने नी, तो यहाँ पर रा जो है ये अलामत इजाफत है। दिले मन मेरा दिल। ठीक है, उसके बाद सरे वे उसका सर, सरे वे उसका सर, यानी सरे उ उसका सर। तो अब वे से जो या है, ये या से हम तर्जमा वे से क्या करेंगे, उसका। सरे वे उसका सर। रगे पा, पैर की रग, रग का माना रग भी कर सकते हैं और नस भी कर सकते हैं। तो रगे पा पैर की रग या पैर की नस। तर्जमा बिल्कुल आसान हो रहा है। देखिए मुजाफ पहले है फारसी में, मुजाफिले बाद में है। तर्जमा करते वक्त मुजाफिले का तर्जमा पहले हो रहा है और मुजाफ का बाद में। रगे पा पैर की रग या पैर की नस। सुमे खर, सुम का माना होता है खुर। जानवर वगैरह के पैर के नीचे जो बना हुआ होता है हड्डी टाइप का, हड्डी जैसा होता है, उसे खुर कहते हैं, खुर। तो सुमे खर, खर का माना होता है गधा और सुम का माना होता है खुर। तो सुमे खर गधे का खुर, गधे का खुर। दमे आब, दम का माना होता है घोंट। हम पानी वगैरह पीते ना, तो एक घोंट, दो घोंट, घोंट लेना जिसे कहते हैं उसे घोंट। तो दम का माना होता है घोंट। दमे आब पानी का घोंट, दमे आब पानी का
گھونٹ. تو یہ اضافت والے جملے جو تھے یہاں پر مکمل ہوئے. اب دوسرا نمبر جو ہے وہ دیکھیں, صفت موصوف کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا؟ اضافت والے جملے تھے. اب جو ہے وہ اضافت والے نہیں ہیں بلکہ موصوف اور صفت والے ہیں. صفت موصوف کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو, یعنی یہ مرکب وصفی والے جملے ہیں, اور یہ بتایا گیا ہے موصوف اور صفت کے مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ ترکیب وصفی یا ترکیب توصیفی. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لے صفت کہتے کسے ہیں. اس سے پہلے تعریفات آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کتاب میں آپ کو بتا دیتے ہیں. صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی کی اچھائی یا برائی یا رنگ و روپ یا اس کی کیفیت بیان کی جائے, ہے نا. یعنی کوئی چیز سفید ہو, کوئی چیز کالی ہو, کوئی چیز لال ہو, ہے نا, رنگ و روپ جس کی بتائی جائے, ہے نا, یا پھر اچھائی برائی یا اس کی کیفیت, وہ کس طرح ہے, کس انداز میں رہتا ہے, کیفیت جس چیز سے بتائی جائے اس لفظ کو صفت کہتے ہیں. صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی کی اچھائی یا برائی یا کیفیت وغیرہ بیان کی جائے, اسے صفت کہتے ہیں. دوسرا ہوا موصوف. موصوف کسے کہتے ہیں؟ موصوف وہ لفظ ہے جس کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بتائی جائے, ظاہر ہو. مثلا موصوف وہ ہوگا جس کی کوئی کیفیت بیان کی جائے گی, جس کی اچھائی بیان کی جائے گی, جس کی برائی بیان کی جائے گی. مثال کے طور پر ہم نے کہا زید خوبصورت ہے, تو خوبصورت ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کس کی تعریف کر رہے ہیں کہ خوبصورت ہے؟ زید کی. تو زید کی ہم نے تعریف کی تو زید ہوا موصوف. تو جس چیز کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی جائے, ہے نا, جس چیز کی, جس کی, ہے نا, تو موصوف وہ لفظ ہے جس کی اچھائی یا برائی یا کیفیت ظاہر ہو, اسے موصوف کہتے ہیں. تو اب یہاں پر جو جملے آئیں گے وہ صفت اور موصوف والے جملے ہی آئیں گے. صفت و موصوف سے مل کر جو جملہ بنے گا وہ جملے آج اس سبق میں ہم پڑھیں گے. اب صفت موصوف کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو. معلوم یہ ہوا کہ اس میں صفت اور موصوف یہ دونوں چیزیں آئیں گی اور انہی سے جملہ بنے گا. ایک چیز اور آپ کو بتا دیں کہ موصوف جس طرح مضاف پہلے ہوتا ہے عربی میں اور فارسی میں مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے, ویسے ہی موصوف پہلے ہوتا ہے اور اس کی صفت بعد میں آتی ہے. عربی ہو یا فارسی, اس میں موصوف پہلے اور اس کی صفت بعد میں آتی ہے. لیکن اردو میں بالکل مضاف اور مضاف الیہ جیسا معاملہ, یعنی کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے, مضاف بعد میں ہوتا ہے, ویسا ہی صفت اردو میں پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں, شیر نر, سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ شیر نر. موصوف صفت کی تعریف وغیرہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہاں, تو اب دیکھیں شیر نر. شیر کا معنی ہوتا ہے شیر, نر کا معنی ہوتا ہے نر یعنی مذکر, مرد. تو شیر نر, نر شیر یعنی مذکر شیر. تو دیکھیں موصوف صفت والے جملے میں کا, کے, کی, را, رے, ری, نا, نے, نی نہیں آئے گی کیونکہ یہ اضافت والے جملوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں شیر نر, نر شیر یعنی مذکر شیر. اسپ چابک. اسپ کا معنی گھوڑا, چابک کا معنی چالاک تیز. تو اسپ چابک چالاک گھوڑا یا تیز گھوڑا. تو دیکھیں یہاں بھی کا, کے, کی, را, رے, ری نہیں. اب یہ بتانے کا مطلب ہے آپ شیر نر کو دیکھیں تو ہم نے کہا شیر نر, نر شیر یعنی مذکر شیر. تو شیر کیا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ مذکر ہے. وہ شیر کیا ہے؟ مذکر ہے, مؤنث نہیں ہے, مادہ نہیں ہے. اسی طرح ہم نے کہا اسپ چابک چالاک گھوڑا. اسپ چابک چالاک گھوڑا. تو گھوڑا کیا ہے؟ چالاک ہے. یا اسپ چابک تیز گھوڑا, گھوڑا کیا ہے؟ تیز ہے.
تو تیز ہونا اس کی صفت ہے، چالاک ہونا اس کی صفت ہے، تو اسب کیا ہوا؟ موصوف ہوا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد خط خوب، خط کا معنی خط بھی لے سکتے ہیں اور تحریر بھی لے سکتے ہیں، خوب کا معنی اچھا بھی لے سکتے ہیں، اور اگر تحریر معنی لیں گے تو اچھی کریں گے، تو خط خوب اچھی تحریر، خط خوب اچھی تحریر۔ تو دیکھیں تحریر کیسی ہے؟ اچھی ہے، بری نہیں ہے، تو اچھی ہونا یہ تحریر کی صفت ہے، بری ہونا تحریر کی صفت ہے۔ یہاں پر خط خوب اچھی تحریر، تو خط کیا ہے؟ موصوف، اور خوب ہونا، اچھا ہونا یا اچھی ہونا اس کی صفت ہے۔ ہاں اب دیکھیں آگے، نانے گرم، گرم روٹی، نانے گرم، گرم روٹی، تو نان موصوف، گرم صفت، گرم ہونا صفت ہے، ٹھنڈا ہونا صفت ہے روٹی کی، ہے نا، گرم ہونا صفت ہے، تو روٹی چاہے گرم ہو یا ٹھنڈی ہو، تو روٹی نہیں بدل رہی ہے، روٹی موصوف کا موصوف ہے۔ دیکھیں روٹی، گرم روٹی، ٹھنڈی روٹی، تازی روٹی، ہے نا، باسی روٹی، تو دیکھیں روٹی نہیں بدل رہی ہے لیکن اس کی صفت بدل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، موصوف نہیں بدل رہا ہے، تو وہی نان موصوف، گرم ہونا اس کی صفت۔ اب آپ سمجھ گئے، اب صرف ترجمہ دیکھتے جائیں۔ آب خنک، خنک کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، آب کا معنی پانی، آب خنک ٹھنڈا پانی۔ رنگ شوخ، شوخ رنگ، شوخ کا معنی شوخ بھی لے سکتے ہیں، تیز بھی لے سکتے ہیں، گہرا بھی لے سکتے ہیں، تو رنگ شوخ، شوخ رنگ یا گہرا رنگ یا تیز رنگ۔ رخت کہنا، رخت کا معنی ہوتا ہے سامان، کہنا کا معنی ہوتا ہے پرانا، تو رخت کہنا پرانا سامان۔ کلاه نو، کلاه کا معنی ٹوپی، نو کا معنی نیا، تو اب چونکہ ٹوپی مؤنث ہے اردو میں، تو اب ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ کلاه نو، نئی ٹوپی، کلاه نو، نئی ٹوپی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، دیکھو ان جملوں میں موصوف مفرد اور صفتیں مرکب ہیں، یعنی موصوف جو ہے وہ اکیلا ہے لیکن اس کی صفت دو جملے سے مل کر کے اس کی صفت بن رہی ہے، دو صفت یعنی کہ صفت اول اور صفت ثانی، دو صفت مل کر کے پھر موصوف کی صفت بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ موصوف واحد ہے اور صفت کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اب یہ بھی آپ کو بتا دیں واحد کسے کہتے ہیں، مفرد کسے کہتے ہیں اور مرکب کسے کہتے ہیں۔ مفرد اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور اس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، مفرد اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں، لفظ موضوع ہونا ہے نا، محمل نہ ہو، تو مفرد اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور اس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، جیسے گل، گل کا معنی پھول ہے، جیسے آواز، جیسے زن، تو یہ مفرد ہے۔ لیکن جب مرکب ہم کہیں گے تو مرکب اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے، مرکب اس لفظ موضوع کو کہیں گے جو دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے، ٹھیک ہے نا، جیسے مثال کے طور پر خوش خط یا خوب رو، نو خیز، ہے نا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ مرکب جو ہوگا وہ دو یا دو سے زیادہ لفظ سے مل کر بنے گا اور مفرد جو ہوگا وہ اکیلا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں، دیکھو ان جملوں میں موصوف مفرد ہے اور صفتیں مرکب ہیں، تو اب دیکھیں پہلا جملہ، گلے شوخ رنگ، دیکھیں گلے شوخ رنگ، گل کا معنی پھول، اب دیکھیں دو صفت آئی ہے، شوخ، ایک صفت شوخ تیز گہرا، دوسری صفت رنگ، تو اب دیکھیں گلے شوخ رنگ، شوخ رنگ والا پھول یا گہرے رنگ والا پھول یا تیز رنگ والا پھول، تو دیکھیں تیز رنگ، دو جملے نا، ایک شوخ ایک رنگ، تیز رنگ گہرا رنگ، دو جملے ہوئے، یہ دو لفظ ہوئے، تو دو لفظ مل کر کے مرکب بنے اور یہ مرکب اس کی صفت بن رہی ہے گل کی، ٹھیک ہے نا۔ تو گل دیکھے واحد ہے لیکن شوخ رنگ، تو ایک لفظ ہو گیا شوخ اور ایک لفظ ہو گیا رنگ، یہ دو لفظ مل کر مرکب ہوئے
چونکہ دو یا دو سے زائد لفظ کو مرکب کہتے ہیں، تو یہ دو لفظ مل کر مرکب ہوئے، اور یہ صفت کس کی بن رہی ہے؟ واحد، گل کی، ہے نا؟ ہاں، تو اب جیسا کہ اس میں کہا گیا، دیکھو ان جملوں میں موصوف مفرد، گل مفرد ہے، اور صفت مرکب شوق رنگ، ہے نا؟ تو دو، شوق ایک لفظ، رنگ دوسرا لفظ ہے، اور یہ دونوں مل کر گل کی صفت بن رہی ہے۔ گلے شوق رنگ، تیز رنگ والا پھول یا گہرے رنگ والا پھول، آواز دلکش، دل کو کھینچنے والی آواز، دل موہ لینے والی آواز، دل کا معنی دل، کش کا معنی کھینچ لینا، کشیدن مصدر سے ہے کھینچنا، تو دل کش، دل کو کھینچنے والی آواز۔ آواز دیکھیے، آواز مفرد ہے، دل اور کش یہ دو جملے، یہ دو لفظ مل کر کے مرکب بن رہے ہیں، ہے نا؟ اور وہ صفت بن رہی ہے کس کی؟ آواز کی۔ آواز دلکش، دل موہ لینے والی آواز، دل کو کھینچنے والی آواز یا خوبصورت آواز۔ کتاب خوشخط، کتاب خوشخط، اچھی تحریر والی کتاب، تو کتاب مفرد ہے، اور ادھر دیکھیں صفت، ایک خوش اور ایک خط، یہ دو لفظ مل کر مرکب ہوئے، اور مرکب یہ صفت بن رہی ہے کس کی؟ کتاب کی، ٹھیک ہے نا؟ کتاب خوشخط، اچھی تحریر والی کتاب۔ پیر خم کمر، پیر کا معنی بوڑھا یا بزرگ، خم کا معنی ٹیڑھا یا ٹیڑھی، کمر کا معنی کمر، تو پیر خم کمر، ٹیڑھی کمر والا بوڑھا یا ٹیڑھی کمر والے بزرگ، ٹھیک ہے نا؟ زن خوب رو، خوبصورت عورت، زن واحد ہے، خوب ایک لفظ، رو دوسرا لفظ، دونوں مل کر مرکب ہوئے، اور یہ اس کی صفت بن رہے ہیں۔ زن خوب رو، خوبصورت عورت۔ طفل نوخیز، طفل کا معنی بچہ، نوخیز نو عمر، ہے نا؟ نئی عمر کا، نئی عمر والا بچہ یا نو عمر بچہ، طفل نوخیز نو عمر والا بچہ یا نو عمر بچہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں آپ لوگ سمجھ گئے۔ سب سے پہلے اضافت کی ترکیبوں کو دھیان میں بتایا گیا آپ کو کہ ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ ہے۔ نمبر 2 میں جو بتایا گیا وہ صفت موصوف، یعنی ایک موصوف ہے، دوسرا صفت ہے دوسری، اور پھر تیسرے میں بتایا گیا کہ موصوف واحد ہے اور صفت دو لفظ مل کر یعنی مرکب ہے صفت۔ یہاں تک طفل نوخیز، یہیں تک آج آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ عز و جل ہم کل دیکھو یہ خبری جملے ہیں، ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو، یہاں سے انشاءاللہ عز و جل ہم کل پڑھیں گے۔ امید ہے ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھیں۔